پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے حرف۔ اسم اونلی چیزوں کے نام، چیزوں کے لیے استعمال ہونے والے ورڈز، نام بھی نہیں بولیں گے اس کو۔ فعل جس میں ورک ہو اور کوئی زمانہ اس میں موجود ہو، کھایا، کھا رہا ہوں یا کھاؤں گا، یہ تینوں زمانے ہوتے ہیں۔ یا تو کھا لے، یہ سب فعل۔ یا مت کھا، تو ایک ورک ہے اور اس میں ایک زمانہ ہے۔ اور حرف کا مطلب ہوتا ہے یہ بیچ میں جوائنٹنگ کا کام کرتا ہے، چیز کو اور ورک کے بیچ میں ایک کنیکشن پیدا کر دیتا ہے، کنیکٹر بول دو اس کو۔ حرف کا مطلب کنیکٹر، ٹھیک ہے۔ اب اسم سے شروع ہونے والے جملے کو اسمیہ کہتے ہیں۔ سینٹینس، جملہ، سینٹینس، اسم سے شروع ہونے والا سینٹینس اسمیہ، فعل سے شروع ہونے والا فعلیہ، حرف سے شروع ہونے والا حرفیہ نہیں کہلاتا، بلکہ حرف تو بس ایسے ہی ہے، اس کے بعد میں جو بھی رہے گا اس کے حساب سے جملہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ حرف کے نیکسٹ جو رہے گا اس کے نسبت سے جملہ بنے گا، اسم رہے گا تو اسمیہ، فعل رہے گا تو فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس طرح ہوتا ہے، موٹا موٹا دیکھ لو۔ یہ موبائل ہے، اس میں ورک کہیں بھی نہیں، یہ موبائل ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن اچھی ہے۔ بلڈنگ لمبی ہے، چشمہ کلیئر ہے۔ بچہ سویا ہے۔ سونے والا ہے، یوں کہو اس کو اردو میں صحیح ڈھنگ سے، بچہ سونے والا ہے یعنی پریزنٹ سلیپنگ۔ یہ سب جو جملے ہیں، اس طرح کے جملے اسمیہ کہلاتے ہیں۔ یہ میری ہے، تعریف اللہ کی ہے۔ میں کر رہا ہوں تعریف اللہ کی، یہ فعلیہ، اس میں کر رہا ہوں ورک بھی ہے اور زمانہ پریزنٹ بھی ہے اس کے اندر۔ میں نے کیا، میں فیوچر میں کروں گا۔ اگر ان زمانوں کو نکال کر بولے تعریف اللہ کی ہے، اسمیہ، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ، تعریف، حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ ال کا مطلب ہوتا ہے تمام، ال مانے آل، کبھی کبھی ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی۔ ال مانے آل، کبھی کبھی، ایک 20% ٹائم پر۔ تمام، حمد کہتے ہیں تعریف کو، تمام تعریف، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی فکسڈ ہیں، ثابت ہیں۔ اب یہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے، جملہ اسمیہ میں پہلا اسم ہوتا ہے، کیونکہ اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ سیکنڈ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ اسم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اسی لیے اسمیہ۔ سیکنڈ والا اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔
پہلا والا مبتدا کہلائے گا، دوسرا والا خبر کہلائے گا۔ مبتدا کہتے ہیں ابتدا کو، اسٹارٹنگ، اسی سے مبتدا ہے، ٹھیک ہے، جملہ وہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو پہلے کو مبتدا کہیں گے اور دوسرے کو خبر، خبر مانی نیوز۔ زید، معین بھائی ابسنٹ ہے، تو معین بھائی ایک اسم ہے اور ان کے بارے میں نیوز کیا دے رہے ہیں، ابسنٹ کو دے رہے ہیں، تو یہ جو نیوز ہے اسی کو اردو عربی میں خبر کہتے ہیں۔ پہلے والے کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا مانے اسٹارٹ ہو رہا جملہ وہیں سے، یعنی یوں کہ اسٹارٹر اینڈ نیوز، اس کو ہم انگلش میں کہیں گے تو ایزی اسٹارٹر اینڈ نیوز، یہ جملہ اسمیہ، مبتدا خبر دونوں پر پیش ہوتا ہے، فکس ہے، دونوں پر پیش، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، زبر زیر نہیں ہو سکتا، جب بھی آئے گا پیش ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو مبتدا پر پیش آیا الحمد للہ، مبتدا پر پیش آ گیا، الحمد ایک تعریف، ایک چیز کے لیے استعمال ہونے والا ورڈ ہے، اسم ہوا، اس پر پیش بھی آ گیا اور جملہ وہیں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا، پیش آنا تھا پیش بھی آ گیا۔ نیکسٹ اب نیوز کیا ہے؟ تمام تعریفیں۔ نیوز کیا ہے؟ تمام تعریفیں۔ اللہ کے لیے یس ہیں یا اللہ کے لیے نو ہیں؟ دونوں آپشن ہے نا، تو نیوز دے رہے ہیں اللہ ہی کے لیے یس ہے، تو یہ نیوز دیے، تو یہ للہ ہی جو بن رہا یہ خبر بن رہا۔ اب یہی پرابلم آئے گی پھر یہاں پر کہ دونوں پر پیش ہونا چاہیے، پہلا اور دوسرا، اور یہاں پر دونوں پر پیش نہیں ہے، تو یہاں پر دوسرا والا اصل میں یہاں پر محذوف ہے، حذف پردے میں، پورا ترجمہ ہے تعریف ثابت للہ، ثابت ہے اللہ کے لیے، تمام تعریفیں پرفیکٹ ہیں اللہ کے لیے۔ یہ جو پرفیکٹ ہونا یہ نیوز ہے اصل، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ اس کا ایک کنیکشن ہے آگے جو سینٹنس کمپلیٹ کر رہا للہ ہی، لیکن اصل خبر جو ہے وہ ثابتن ہے، تو الحمد ثابت للہ، خبر تعریف ثابت ہیں اللہ کے لیے۔ تو اب کلیئر ہو گئی بات، تمام تعریفیں پرفیکٹ ہیں اللہ کے لیے۔ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ رب العالمین، یہ جملہ نہیں ہے، یہ سینٹنس نہیں ہو رہا پورا، یہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کے کچھ صفات بیان کر رہے ہیں، تمام عالموں کا رب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کپڑا اچھا ہے جو کہ چاکلیٹی ہے، یہ کپڑا اچھا ہے جو چاکلیٹی ہے، تو یہ چاکلیٹی ہے، یہ سینٹنس الگ سے نہیں ہے، اسی کپڑے کی کلیئرٹی ہے، ذرا اور کلیئر کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ ویسے للہ رب العالمین، رب العالمین، عالم کی جمع عالمین،
ایک عالم، ایک دنیا، عالمین بہت ساری دنیایں. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، نگرانی کرنے والے کو، سب سنبھالنے والے کو. رب کہتے ہیں سب سنبھالنے والے کو، کریٹر اینڈ مینیجر، دونوں چیزیں رب میں آ گئی. کوئی پیدا کر کے دیا، کوئی پال رہا ہے، ایسا نہیں. اور تھوڑی کلیئرٹی کر رہے ہیں اسی کے، اللہ کے رب. اللہ کون ہے؟ یہ عالموں کا رب بھی ہے، اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور دو صفات، چاکلیٹی ہے، دلی والا ہے، اور ایک کچھ بھی لگا دو اس کے آگے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور آگے اور ایک صفت آ رہی ہے، مالکی، مالک بھی ہے. یوم الدینی، دین کہتے ہیں بدلے کو، ریٹرن. دین من ریٹرن. ایک دین کا مطلب ہوتا ہے وہ راستہ جس پر چل کر ہم صحیح مقام تک پہنچیں، اور دین کا اصل معنی ہے بدلہ. مالکی یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، بدلے کا دن. جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. اس دن سارا پاور صرف ایک اللہ کے پاس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت بیان کر رہے ہیں، اس وقت کریکٹ ہیں. یہ تین صفات ہو گئے، رب العالمین ایک، الرحمن دو، الرحیم تین، مالکی چار. یہ چاروں کے چاروں اس رب العالمین کی کا کلیریفیکیشن ہے. یہ اس کو اور صاف کر رہے ہیں اس کی صفات کے ذریعے سے. موہن بھائی آئے تھے بول کے کوئی خبر دیا. اب وہ آدمی ماں جانتا نہیں کون موہن بھائی. تو موہن بھائی بنگلور والے، ایک کلیریفیکیشن. بہت سارے ہیں، کون بنگلور والے؟ لنگراج پورم والے، وہاں بھی بہت سارے ہیں. کون؟ وہ لنگراج پورم کے اندر وہ دعوت کے ساتھی، وہاں اس میں بھی بہت سارے ہیں. کون؟ وہ لمبے جیسے ہیں، اس میں بھی بہت سارے ہیں. کون؟ وہ پیچھے حیال فلاح کی طرف ایک بلڈنگ ہے جسٹ، وہ اچھا. تو یہ سب موہن بھائی کی صفات بیان کر کے ان کو پورا کلیئر کر دیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے صفات بیان کر رہا ہے، رب العالمین، الرحمن، الرحیم. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیچے زیر ہے للہ، جو پرسنالٹی ہے جس کو ہم کلیئر کر رہے ہیں، وہ پرسنالٹی کے نیچے زیر ہے. قرآن شریف ہونا نہیں سمجھ میں نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے. ٹیکسٹ لے لیجیے مجھ سے. ٹینشن لیو نا. ہے نا بیٹا اوپر ہی نہ دے گا. وہ تمہیں اٹھا لو. دیکھو، الحمد ثابت للہ، ال مانے آل، حمد مانے تعریف، ثابت اس کی نیوز، للہ اس کو سینٹینس کو کمپلیٹ کر رہا ہے. اب للہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک اللہ کے ذات ہے، اس کو آگے صفات کے ذریعے کلیئر کر رہے ہیں. تو پرسنالٹی پر جو اعراب رہے گا زیر زبر پیش، اس کو کلیئر کرنے والوں پر سیم وہی رہے گا، ہمیشہ فکس ہے. اب اس ذات پر، اللہ پر زیر آیا، اس کے آگے جتنے بھی اس کو کلیئر کر رہے ہیں سب پر زیر 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 آئے گا. ان کو صفات بولتے ہیں. دیکھ لو، رب العالمین، ربی آیا، الرحمانی دو آ گئے، الرحیمی تین آ گئے، مالکی.
جو کلیئر کرنے والے ہوتے ہیں، ان صفات بولتے ہیں ان کو، ان سب پر اس پرسنالٹی کا یہ اعراب سیم رہے گا، امام مقتدی کی جیسا. انہوں زیر تو انہوں بھی زیر، انہوں زبر تو انہوں بھی زبر، انہوں پیش تو انہوں بھی پیش. ٹھیک ہے. اب اور ایک قاعدہ اس میں سمجھ لو، کیونکہ بغیر قاعدہ موٹا موٹا بتائے ہوئے ترجمہ کلیئر سمجھ میں آتا بھی نہیں ہو. عربی میں اور ایک کنیکشن ہوتا ہے دو ورڈ کے درمیان، کا، کے، کی، تیرا، میرا، اس کا اس کا. سمپل اتنا ہی، ٹوٹل اتنا ہی ہے. کا، کے، کی، تیرا، میرا، اس کا اس کا، ہمارا. دو الگ الگ چیزیں، ان دونوں کو جوڑا جائے، سینٹنس بھی پورا نہیں ہو رہا ہے اور دونوں کو جوڑا جا رہا ہے، اس کے بیچ میں ترجمہ جب بھی آئے گا، کا، کے، کی، تیرا، میرا، اس کا اس کا. میرا چشمہ، ایک چیز میری پرسنالٹی، ایک یہ چیز، ان دونوں کا کوئی کنیکشن اب ہے نہیں. جیسے ہی میرا بولا تو میں بھی آ گیا اور وہ چیز بھی آ گئی، ان دونوں کے درمیان کنیکشن ہو گیا. ورنہ اس کا کنیکشن کسی سے بھی ہو سکتا تھا. میرا، تیرا، اس کا اس کا، ہمارا، تمہارا، یہ سب چیزیں جو جس میں یہ ترجمہ آئے، دو الگ الگ چیزوں کو ایک کیا جائے اور سینٹنس پورا بھی نہیں ہوتا. میرا چشمہ، سینٹنس پورا نہیں. یہ میرا چشمہ ہے، یہ اتنا بولوں گا تب سینٹنس پورا ہوگا. میرا چشمہ، سینٹنس پورا نہیں ہوگا. بلڈنگ کا رنگ، بلڈنگ کی لمبائی، حافظ صاحب کی محنت، حافظ صاحب کی مسکراہٹ، آفس کا کام، مینیجر کا پریشر. یہ جتنے بھی کا، کے، کی، تیرا، میرا ہے نا، ان سب کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو کہتے ہیں اضافت. پہلا مضاف، دوسرا مضاف الیہ. اس کنیکشن کا نام اضافت. پہلا مضاف، دوسرا مضاف الیہ. اب یہ سب بہت زیادہ ملتا گھر میں. میری کتاب، میرا موبائل، تیرا موبائل، موبائل کا رنگ، موبائل کا سافٹ ویئر، چشمے کا گلاس، قرآن کی عظمت، اللہ کی نعمت، ابا کی محنت، ماں کی تربیت. ٹھیک ہے. عالموں کا رب، بدلے کا دن، دن کا مالک. ڈبل کنیکشن ہے. یہ جو اضافت والا کنیکشن ہوتا ہے، موصوف صفت، ابھی جو بتایا صفت والا کنیکشن، جو کلیئر کر رہے ہیں، جو ورڈز ہیں ان کو صفت بولتے ہیں، اور جس کو کلیئر کر رہے ہیں اس کو موصوف کہیں گے. اب موصوف، اس کے صفت یا صفات، دونوں امام مقتدی، انہوں جیسے انہوں ویسے. اور اس میں پرسنالٹی ایک ہی ہوتی ہے، پرسنالٹی ایک ہی، بس یہ سب اس کو کلیئر کر رہے ہیں. مضاف مضاف الیہ میں دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹلی. میں الگ ہوں، یہ الگ ہے.
کلیریفیکیشن نہیں کر رہا میرا یہ نہیں، دونوں الگ الگ چیز، دونوں کے درمیان ایک کنیکشن جوڑ رہے ہیں، اس کو اضافت کہتے ہیں. ان کا تعلق یہ نہیں رہتا، امام مختجی والا نہیں رہتا، ان کا تعلق ایسے رہتا. ایسے کا مطلب سیکنڈ جو مضاف الیہ آ رہا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر رہے گا. سر حضرت مناف کا مطلب مضاف الیہ مضاف کا یہ مطلب ابھی ایک سپوز ایک سینٹنس آپ بولے تو مضاف وہ سینٹنس میں کیا کہاں آ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں. ہاں، اللہ کی کتاب، اردو میں جو بعد میں آ رہا وہ مضاف، کتاب اس کو انگلش میں بولو اللہ کی کتاب کو بک آف اللہ. بک آف اللہ، تو انگلش میں الٹا ہو گیا، عربی سیم، انگلش اور عربی سیم. کتاب بک، اللہ اللہ، کتاب اللہ، تو انگلش کے ساتھ دونوں میچ ہو جائیں گے. یہ قاعدے میں انگلش اور دونوں سیم ہیں، اور بہت سارے قاعدوں میں سیم ہوں گے بھی. میری کتاب، کتاب مضاف، میں مضاف الیہ. موبائل کا رنگ، رنگ مضاف اور موبائل مضاف الیہ. بلڈنگ کی لمبائی، لمبائی مضاف، لینتھ آف بلڈنگ. جو آف والا جو کنیکشن ہے نا اردو میں، عربی انگلش میں ہاں آف والا، یا پھر آگے یس لگا کر جو کنیکشن جوڑتے ہیں، گاڈس گفٹ، یہ جو کنیکشن ہے یہ اسی دونوں کنیکشنوں کو اضافت کہتے ہیں عربی میں. گفٹ آف گاڈ یا گاڈس گفٹ، دونوں کا ترجمہ سیم ہے، وہ الگ الگ جو بھی اس کا الگ ہوگا، کیوں آگے فرق کر دے، لیکن دونوں کے درمیان جو کنیکشن ہے اسی کنیکشن کا نام ہے عربی میں اضافت. اور یہ ایسے ہوتی ہے، بے اشارہ ہی سمجھ لو، یہ جب بھی اضافت آئے تو دماغ میں آ جانا یہ اشارہ، یہ پورا قاعدہ بتا رہا ہے اس میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مضاف الیہ نیکسٹ آئے گا اس پر ہمیشہ زیر رہے گا، اس کو زیر دینے والا یہی مضاف ہی رہے گا. یہ مضاف مضاف الیہ کو ہمیشہ زیر دے گا. پھر اس پر کیا رہے گا؟ اس پر اس کے پیچھے جو ڈاکٹر کام کر رہا ہوگا وہ اس کو انجیکشن دے گا، جو بھی دے گا. وہ پیش والا ڈاکٹر رہے گا تو پیش دے گا مضاف کو، زبر والا رہے گا زبر دے گا، زیر والا رہے گا زیر دے گا. کتاب اللہ، اللہ تو زیر ہی رہے گا، اللہ ہی فکس ہے وہ، کیونکہ کتاب نے اس کو زیر دے دیا. اب کتاب اللہ بھی ہو سکتا، کتاب اللہ بھی ہو سکتا، کتاب باللہ بھی ہو سکتا. آئے سمجھ میں؟ اب دیکھو مالک رب العالمین میں یہی کنیکشن ہے. رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین. عالمین زیر والا ہے، مان لو، ابھی مان کے چلو، وہ کیسے ہے ابھی نہیں پتا چلے گا. عالمین پر زبر دکھ رہا ہے لیکن زیر والا ہے. ربو مضاف ہے، عالمین مضاف الیہ ہے، تو رب پر زبر زیر پیش سب ہو سکتا ہے، عالمین پر صرف زیر ہی آئے گا. رب کو اس سے پہلے جو ڈاکٹر رہے گا وہ انجیکشن دے گا، ختم. ٹھیک ہے. اب میں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ رب جو ہے وہ صفت بن رہا ہے کس کی؟ اللہ کی. اللہ کی ذات کو کلیئر کر رہا ہے، اور جو پرسنالٹی رہے گی اسی کے تابع صفات رہیں گے. پرسنالٹی زیر والی ہے، للہ.
تو اب جو رب ہے وہ اسی کے کلیریفیکیشن ہے، تو وہ بھی کیا رہے گا؟ زیر والا رہے گا. تو کہا کہ اس کو جو زیر دے رہا ہے وہ پرسنالٹی زیر دے رہی ہے، اس کا ڈاکٹر بنے. تو کتاب میں دیکھ لو، اللہ ڈاکٹر ہوا رب کا، جیسا اللہ ویسا ہی رب بھی آئے گا. امام اور مقتدی کا کنیکشن ہے دونوں کے بیچ میں ہے. اللہ امام ہے، رب اس کی صفت مقتدی ہے. ٹھیک ہے، رب مضاف ہے، عالمین مضاف ہے، عالموں کا رب کا کی ہے، عالموں کا رب. رب مضاف اور مضاف الیہ کا کنیکشن آگے ہوا رب العالمین. عالمین جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ زیر ہی رہے گا، تو وہ زیر کی حالت میں ہے، مان کے چلو. اس سے پہلے جو رب ہے اس کے نیچے زیر کیوں آیا؟ زبر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے. ابھی بتایا کہ انہیں مقتدی ہے کس کا؟ اللہ کا. تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو اس کو بھی رکوع میں آنا پڑے گا، امام سجدے میں، اس کو ہوگی بات. الرحمانی الگ ہے سپریٹ، الرحیمی الگ سپریٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے دونوں انہوں بھی مقتدیاں ہیں. مالکی یہ بھی مقتدی ہے. اب آگے ہے یوم الدینی. اس کا ترجمہ دیکھو، دین مانے بدلہ، قیامت. یوم دن، ٹوڈے. ٹوڈے نہیں بولیں گے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دن کو کیا بولتے ہیں؟ ڈے. نائٹ اینڈ ڈے. مالک مانے مالک، قیامت کے دن کا مالک. ریورس ترجمہ ٹوٹل انگلش کی طرح. دو کریکشن ہیں دونوں کے بیچ، ان تین کے بیچ میں. قیامت کا دن ایک، دن کا مالک دو جگہ کا آ رہا ہے. تو گیا کہ اس میں دو مضاف آئیں گے، دو مضاف کے لیے آئیں گے. قیامت کا دن ایک مضاف الیہ ہوا، دن کا مالک ایک مضاف الیہ ہوا. تو گیا کہ دو مضاف آئیں گے، دو مضاف الیہ آئیں گے، تبھی یہ کنیکشن صحیح ہوگا. مضاف الیہ دو آئیں گے، اس کا مطلب دو کے نیچے زیر آئے گا پکا. ہے دو کے نیچے زیر ہے. اور مضاف دو آئیں گے، اور ان کے لیے ڈاکٹر صاحب پیچھے سے انجیکشن دیں گے، جو بھی دیں گے وہ انجیکشن لے گا انہیں. تو یہاں پر مالک مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور مالک مقتدی بھی ہے پیچھے سے اللہ کا. اللہ وہ ہے جو عالموں کا رب ہے، اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، اللہ وہ ہے جو رحیم ہے، اللہ وہ ہے جو مالک ہے. جو مالک مقتدی بھی ہے نا، تو اللہ یہاں بھی انجیکشن دے رہا اس کو، سیم اپنے جیسا. تو اللہ امام ہے، مالک اس کا مقتدی ہے. اللہ زیر، مالکی بھی زیر. آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد میں مالک مضاف ہے، بعد والا مضاف الیہ ہے، اس کے بعد والا انہیں پھر مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے، تو دونوں مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آ گئے. مالکی پر جو زیر آیا ہے وہ اللہ کا مقتدی ہونے کی وجہ سے آیا ہے. یومی اور الدینی پر جو زیر آیا ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر آیا ہے. سمجھ آیا؟ اب ترجمہ اوپر سے دیکھ لو. الحمد ثابت للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی پرفیکٹ ہیں. وہ اللہ کیسا ہے؟ عالموں کا رب ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک ہے.
تین اس کے مقتدی آ گئے اور تینوں کا اعراب اللہ کے تابع ہو کر سیم سیم. مالک ہے، کس کا مالک ہے؟ اب آگے وہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. قیامت کے دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور قاعدہ کر کے بات کو ہم مکمل کر دیں گے اس کو. یہاں قاعدہ کیا ہے؟ مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے. مضاف کے پیچھے کوئی ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف الیہ پر کبھی بھی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش یا الف لام نہیں آ سکتے. مضاف پر ڈبل نہیں آ سکتا. مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، الف لام نہیں آئے گا. نارمل عربی کا قاعدہ یہ ہے یا تو اس کے اوپر اسم ہو تو تنوین آئے یا الف لام آئے. یہ قاعدہ ہے. تنوین ایک جنرل چیز کے بارے میں کا اشارہ کرتا، الف لام جو اشارہ دیتا ہے وہ ایک خاص چیز کا. تنویر جنرل چیز کا اشارہ دیتا، کون سا کی؟ کھا لیا. اور الف لام خاص چیز کا اشارہ دیتا، ایک خاص کھانا کھایا. اور مضاف جو ہوتا ہے اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی، الف لام بھی نہیں آئے گا. جہاں جہاں آپ کو مضاف ملے گا اب غور کر لو اس کے اوپر. مضاف پہلا مضاف کون ملا؟ اوپر ہم چلتے چلتے مالک ملا. مالک پر کچھ یہ رب ملا. رب پر الف لام ہے، تنوین ہے ربن، تو الف لام بھی نہیں. نارملی عربی کا ہے یا تو الف لام لے کے آؤ یا پھر تنوین لے کے آؤ. ہاں کسی کا نام ہو تو اور بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن نارملی ہونا چاہیے کہ الف لام یا تنوین. یہ فکس ہے کسی بھی اسم پر. اور اگر یہ نہیں آ رہے ہیں دونوں کے دونوں تو پھر وہ مضاف بنے گا 90% موقعوں پر. جس میں یہ دونوں چیزیں غائب ہوں اور اپنے عام قاعدے سے ہٹ گیا ہو، تنوین بھی نہیں اور الف لام بھی نہیں، تو وہ مضاف بنے گا. ربی مضاف بنے گا، مالکی مضاف بنے گا، یومی مضاف بنے گا. میں بتایا تھا نا دو مضاف آئیں گے تو مضاف الیہ آئیں گے، تو یہ دو مضاف وہ ہیں. مالکی ایک مضاف ہے، یومی ایک مضاف ہے. دونوں بالکل ننگے ہیں، نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے دونوں پر. اس کا مطلب دونوں مضاف. اس میں دو مضاف الیہ بھی ہیں. مالک کی وجہ سے یومی مضاف الیہ بنا، یومی کی وجہ سے دینی مضاف الیہ بنا. وہ جو بیچ والا جو ہے نا انہیں مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے. اس لیے دونوں کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا اس کو. مضاف ہے اس لیے نہ الف لام آیا نہ تنوین آیا بیچ والے پر. مضاف الیہ ہے اس لیے مضاف الیہ پر ہمیشہ کون سا روا تھا؟ مضاف الیہ پر زیر آتا، اس کا تقاضا ہی پورا کر رہا ہے یومی. آیا سمجھ میں؟ بہرحال اتنے قواعد کو آپ موٹا موٹا ہے، کچھ نہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ اور آگے آئیں گے تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا، کوئی بڑا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنا ذہن میں رکھ کے اس کو اچھی طریقے سے یاد دہانی کر لو. نوٹس بناتے جاؤ کنٹینیو. بہت لمبے نہیں بنے گے کچھ بھی، کل ملا کر 15-20 صفحے کے بنیں گے، زیادہ انشاءاللہ نہیں بنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ثابت ہیں، اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے فرمایا۔ ایک کامن سینس ہوتا ہے جو لاجک کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ کامن سینس جو ہوتا ہے نا، جس کو کامن سینس بولتے ہیں، وہ لاجک کی پہلی سیڑھی ہو، اسٹارٹ، وہاں سے لاجک اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر مرحلہ وار آگے جا کر وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کامن سینس کی بات کی ہے جو لاجک کا پہلا حصہ ہے۔ تم جو کر رہے ہو ان سارے اعمال کو لے کر ایک دن میرے پاس آؤ گے، اس میں اچھے اور برے دونوں کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اس دن کے ہم مالک ہیں۔ اور ایک کامن سینس کی بات ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں 10 اور 10 برا کر رہا ہوں، اچھے کام کا پھل مجھے ملنا چاہیے، برے کام کی سزا مجھے ملنی چاہیے۔ کامن سینس ہے۔ میں مار رہا ہوں 2، تو اگر 2 زور سے مار رہا ہوں تو زور سے مجھے چوٹ لگنی چاہیے، سہلا رہا ہوں تو مجھے اس کا مزہ آنا چاہیے۔ یہ کامن سینس ہے، یہ زیادہ لاجک، بہت زیادہ عقل کی ضرورت نہیں، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اچھے کام اپنی رزلٹ لاتا ہے، اپنا ریئیکشن لاتا ہے، برا کام اپنا ریئیکشن لاتا ہے، اور ہر کام کا ریئیکشن ہوتا ہے، یہ تو قاعدہ ہے، کوئی ریئیکشن کے بغیر ہے کوئی چیز؟ ہر کام کا ریئیکشن ہوتا ہے، تو اچھے کام کا ایکول ریئیکشن آتا ہے نا، جتنا فورس سے جاتا ہے اتنا فورس سے واپس آئے گا نا، اچھی ہو یا بری۔ تو یہ تو سائنس کا لاجک پوری طرح مسلمہ قبول کیا ہوا دنیا کا اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ جو تم دنیا میں کرو گے وہ لوٹ کر تمہارے پاس آئے گا، ٹھیک ہے؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کے اندر رہ رہے ہو تم جو چاہے کر لو، دوسری کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد مٹی بن کر ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد میں کوئی اور سزا یا جزا کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اگر تم یہ بات تم سوچتے ہو تو تمہارے اندر کامن سینس ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی دنیا ہے، جتنا مل جائے ہاتھ مار کر کھا کے مزے کر لو۔ یہ وہاں سے نیا لاجک شروع ہوتا ہے، وہاں سے شام تک مرنا ہے، کسی کو پتا چل جائے شام تک مرنا ہے تو اس کا لاجک کیا کہتا ہے؟ ڈائٹ کرو۔ جس کو مر جانا ہے، مرنے کے بعد میں ختم ہونا ہے، تو اس کا لاجک کیا کہتا ہے؟ ڈائٹ کرو۔ ڈاکٹر کیا بولتا؟ اب اس کے لیے نیا الگ سے لاجک۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، کھا پی کر مر کر ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا کچھ بھی کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک زندگی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ان کا لاجک، کہ دنیا میں جتنا مل جائے لوٹ لو، جس سے چاہے لے لو، لینے کے بعد مت دو، اور یہاں سے مال لوٹ کر لنڈن لے کر چلے جاؤ، کم سے کم جو ایک زندگی ہے وہ ایک زندگی تو جنت بن جائے۔ بعد کا جنت اور جہنم، سورگ نرک کس نے دیکھا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لاجک کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لاجک تمہارا دنیا میں چلتا ہے، جس پر کامیابی کا دار و مدار ہے کہ ایکول ریئیکشن منیمم تم کو ملے گا، تو وہ ریئیکشن دنیا میں نہیں ملے گا، اور نہیں مل رہا ہے تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ چنانچہ ایک آدمی 10 آدمی کو قتل کرتا ہے، ایک آدمی کی پھانسی کی سزا اس کو ملتی ہے، 9 آدمی کا قرض اس پر باقی رہا، تو اس کے لیے ایک دوسری دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ ورنہ ایک آدمی کے قاتل میں اور 10 آدمی کے قاتل میں فرق کیا رہے گا؟ دونوں کو ایک سزا۔ ایک آدمی چوری کر گیا 1 کروڑ روپے، اور ایک آدمی چوری کر کے گیا 12,000 کروڑ روپے، تو لازم بات ہے دونوں کے دونوں یہاں سے نکل کر غائب ہو گئے، تو دونوں کو ایک سزا کیا؟ دونوں ایک طرح کی زندگی گزار کر مر جائیں گے، لیکن دونوں کو کبھی تو سزا ملے۔ اگر نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ سب لوٹ کے بھاگ لو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو جو دوسرے جہاں کا یقین نہیں رکھتے ان لوگوں کو عقل کے دائرے سے باہر رکھ رہے ہیں یہاں پر انڈائریکٹ. ان کا کامن سینس ہی نہیں کام کر رہا ہے تو لاجک کام کرے گا. پہلا قدم ہے نا یہ سیڑھی کا، مالک یوم الدین. اسی لیے جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اصل میں زیادہ عقل مند ہے جو ایکشن کا ری ایکشن کو مان رہا ہے. یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ عقل مند نہیں ہے اور یہ لوگ بیوقوف ہیں. اس لیے ہم کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ زیادہ ہم سے عقل مند اور سکسیس ہیں اور ہم ان سے پیچھے ہیں. ہم زیادہ سکسیس ہیں، ہم زیادہ لاجیکلی سوچ رہے ہیں اور ہم زیادہ سائنس کے تابع ہو کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں کہ میں جو کروں گا مجھے پورا کا پورا اس کا ملے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب تیرے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے اپنے اعمال کا سارا دفتر نامہ لے کر، دفتر لے کر، تو اے اللہ بس تیری ہی عبادت، اونر تو. تیری عبادت کا مطلب اونر تو، کوئی اور اونر نہیں ہے، اس کا مالک بھی تو اور میں بھی تیرا ہی نوکر. ایاک نستعین. اور ہم اب جو بھی مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ نوکروں سے مانگیں گے، تیرے امپلائی سے، مینیجر سے یا دوسرے لوگوں سے مانگیں گے، ڈپارٹمنٹ تجھی سے مانگیں گے ڈائریکٹ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا، ہم کو دکھا دے، فعل دکھا دے، کھانا کھا لے، ٹھیک ہے، جس میں جو حکم بھی ہو رہا ہے اور پریزنٹ جب ہم کو دکھا دے اب سیدھا راستہ. سیدھا راستہ، کالا موبائل، ٹیڑھا راستہ، سیدھا راستہ. کون سا کنیکشن ہے؟ اونچی بلڈنگ، گورا آدمی، اس میں کاکے کی تیرا میرا آتا. موصوف صفت بولتے ہیں. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ راستہ سیدھا ہے ٹیڑھا ہے؟ سیدھا ہے نا؟ تو کلیریفیکیشن ہو رہا ہے نا اس میں. تو امام مقتدی والا رشتہ ہوا نا. صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھا. پہلا والا موصوف، دوسرا والا صفت. پہلا والا امام، دوسرا والا مقتدی. دونوں کی پوزیشن سیم ہے. کیا رہا دونوں پر؟ دیکھو صراط المستقیم پر کیا رہا ہے؟ صراط نہیں، وہ زبر. اچھا وہ اصل میں جو زیر زبر پیش آتا ہے نا وہ لاسٹ والے ورڈ کا حرف کا اعتبار ہوتا ہے، پہلے کا. کیا رہا ہے دونوں پر؟ الصراط لاسٹ والا میں الف یہ زبر آ رہا ہے اور مقتدی سے پر کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے. تو دونوں سیم ہیں، امام مقتدی موصوف صفت. ٹھیک ہے. اس کے اوپر مالکی زیر لاسٹ حرف، یومی لاسٹ حرف، دینی لاسٹ حرف. ٹھیک ہے. الرحمانی الرحیمی لاسٹ حرف. لاسٹ حرف کا صرف ایک عالمین ہے جو سمجھ میں نہیں آیا تمہارے کو. رب العالمین مضاف الیہ ہے، پھر بھی اس کے اوپر زیر نہیں آ رہا. یہ بات ابھی کلیئر نہیں ہوئی، وہ آگے کلیئر ہوگی. اس کو ایسے ہی چلو. غیر المغضوب صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ. انعمت، جس پر تو نے انعام کیا، جس کو تو نے دیا. فعل ہے اس میں ہے، فعل ہے، تو نے دیا پاسٹ میں، ورک ہے دینا. انعمت، تو نے دیا، نازل کیا. علیہم، علا کہتے ہیں اوپر کو، ان پر. علیہم، ان پر. علیکم، تم پر. علینا، ہم پر.
علیہم ان پر، علیکم تم پر، علینا ہم پر، ٹھیک ہے. غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. یہ قواعد اسی کے تابع رکھ کر یاد کر کے ترجمے اور مفہوم کو ذہن میں رکھ لو، دھیرے دھیرے آسانی سے چلیں گے، کیونکہ الگ سے کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ لوگوں کو. تو پچھلے ہفتے کی حدیث کو کلیئر کر دیں گے. حدیث دوسرا ہے شاید. کہاں ہے دوسرا؟ نہیں بھیجے مفتی صاحب نہیں بھیجے. کہاں ہے؟ کون سی حدیث؟ اور ایک گروپ ہے دو گروپ ہیں اس میں. معاشرت کہتے ہیں عاشرہ یعاشرو معاشرت، مل جل کر رہنا، سماج اس کو ہندی میں کہیں گے سوسائٹی. تو معاشرت کہتے ہیں مل جل کر رہنے کو. تو آپس میں میل ملاپ کے ساتھ رہنا بھی اسلام کا احکامات کا ایک مطلوبہ عمل ہے، کٹ کر رہنا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے بہت سارے احکامات نازل فرمائے، بیان فرمائے. جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہاں پر بالکل دشمنوں سے نکل کر کچھ ایک نئے معاشرے میں آ گئے تھے مدینہ کے. تو وہاں پر انصار صحابہ تو تھے ہی اپنے لوگ، اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے مشرکین بھی رہتے تھے اور آس پاس میں یہودی بھی رہتے تھے، بازاروں میں ان کا بھی آنا جانا چلتا تھا. تو یہ ایک تھی معاشرت. اور مہاجرین انصار کے درمیان گئے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر انصاری ہر مہاجر کو پہچانتا ہو، یہ ضروری نہیں تھا. حضور کو پہچانتے ہیں لیکن پورے لوگوں سے ملے ہوں اس سے پہلے سارے مدینہ والے آ کر ضروری نہیں تھا. تو ان دونوں کے درمیان آپس میں تعلق اور رابطہ قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی مدینہ کے احکامات جو بیان فرمائے ہیں، آنے کے بعد میں ان میں سے ایک یہ ہے اطعموا الطعام، افشوا السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے اپنے ایک اس تعلق کا اظہار کرو کہ مجھے تم سے محبت اور انسیت ہے، اس کے بعد میں بات کا آغاز کرو. تو یہ سلام ہے آپس میں ایک وفاداری کا یا آپس میں ایک دوسرے سے قربت کا آغاز ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے. السلام علیکم یعنی مجھ سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں. پھر اس کے بعد میں اپنے کام یا اپنے عنوان کی بات شروع کی ہے. یہ بات سمجھ میں؟ سلام، السلام علیکم، 10 نیکیوں کا اجر. جواب دینے والا جواب دے گا السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں، وبرکاتہ 10 نیکیاں. سلام کرنے والا سلام کرے گا تو سننے والا سن لے، تب اس پر سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. اگر سننے والا سنا ہی نہیں تو اس پر سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں. اور سننے والا سلام کا جواب دے بھی دیا تو اس جواب کا سلام کرنے والے کے لیے سننا بھی ضروری نہیں ہے.
अस्सलाम वालेकुम, निकल गए बोल के। अब सलाम करने वाला ये नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। तुझे सुना के देंगे तो उनका जवाब का सलाम करने वाले के लिए सुनना जरूरी नहीं है। खाने के वक्त में कोई खाने बैठा हो तो उस वक्त में खाने वाले पर सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। पेशाब पाखाने में बैठा हो तो उस पर सलाम का जवाब देना वाजिब ही नहीं है। सामने वाला खाने वाले को सलाम न करे, अगर कर ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। आने वाला खाने वाले को सलाम न करे, अगर कर ले तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। कर ले तो इस पर खाने वाले पर उसका सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं। अब ये नहीं कि उसके साथ लड़ना शुरू किया, खाना खा रहा हो सलाम मालूम नहीं होता क्या। अब ऐसे भी बेवकूफ़ा हैं दुनिया में, कर लिया उन्हें गफलत में, लेकिन तुझे जवाब देने के लिए कौन कह रहा है? तेरा एक लुकमा लेट हो जाएगा ना 2 सेकंड के लिए, तो अपना कंटिन्यू कर। खाने के लिए पैदा हुआ है तो खाना खाते रहो, ठीक है। तो ये सलाम मुसलमानों का एक शियार है। मुसलमान आपस में एक दूसरे को बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो सलाम मुसलमानों को ही किया जाएगा। अब मसला आएगा कि गैरों की क्या किया जाएगा। तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या जो भी गुड है, ये दुआ है, दी जा सकती है। मुशरिकों के साथ मसला परेशान कुन पेश आता है। मुशरिक कहते हैं नमस्ते, नमस्कार। ये दोनों वर्ड हैं जो इबादत के माने देते हैं। वो हमारा इतना एहतराम कर रहे हैं कि वो हमें खुदा के जैसे हमारे साथ इज्जत का मामला कर रहे हैं। वो उनकी आजिज़ी हो सकती है, हमारी आजिज़ी इतनी है कि हम तो तुम्हें खुदा जैसा एहतराम दें। अब हमारे को फोन आता बहुत सारा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? तो नमस्ते तो नहीं बोलते, बात को काट कर आगे बढ़ जाते हैं, या बोलना हो तो मस्ते बोल के आधा अधूरा उसको किसी न किसी तरह निकलने की कोशिश करते हैं। तो काफिरों को नमस्ते के जवाब में नमस्ते का जवाब देना जायज़ नहीं है। अपने मातहतों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक क्या था? सबसे बड़े मातहत तो हुजूर की खुद उनकी बीवियाँ थी, और ख़ुद हुजूर की उनके पूरी बीवियाँ अपनी ज़िंदगी में जब तक रहीं खुश रहीं, और उनके जाने के बाद ही कभी हुजूर अपनी ज़बान पर उन्होंने अल्फाज नहीं लाए। तो हुजूर के लिए हुजूर के अखलाक की सबसे असल सनद जो है उनके बीवियों की शहादतें और गवाहियाँ हैं। और अस्माए हुस्ना में अर्रहीम था, अर्रहीम और अर्रहमान दोनों के दोनों अल्लाह तबारक व तआला के मोहब्बत को बता रहे हैं। उसके अलग अलग फ़र्क बताए गए हैं। दुनिया के अंदर अल्लाह की रहीमियत काम कर रही है, आखिरत में अल्लाह ताला की रहमानियत काम करेगी। दुनिया में अल्लाह ताला काफिर और मुशरिकीन सबके दर्द को महसूस कर रहे हैं। आखिरत में सिर्फ अल्लाह ताला जो मोमिनीन नेक बंदे होंगे उन लोगों के साथ रहमत का मामला करेंगे, काफिरों के साथ में रहमत का मामला नहीं होगा। तो ये अलग अलग फ़र्क उसके बताए गए हैं। और सर्फ नौ के आपके ग्रामर वगैरह तो उसी तफसीर के ज़िम्मे में आ गए। तो इसी तरह चलेगा, तर्जुमा और तफसीर दोनों ग्रामर के साथ चलेगी तो ज़्यादा समझ में भी आएगा और आपको बनाने में भी बेहतरी होगी नोट्स, ठीक है। और कुछ पूछना हो? कौन मुझ भी है? बहुत सारे हैं इनका सवाल। आज़ान के वक्त में सलाम का जवाब दिए, सलाम करेगा क्या? नहीं करना चाहिए सलाम। कोई गफलत में कर ले तो आप उसके कान तो नहीं पकड़ सकते, हो जाता है। दिन भर में 10 मरतबा 25 मरतबा कर रहे हैं तो बेख्याली में हो जाता है, लेकिन वहाँ भी जवाब देना वाजिब नहीं है। आज़ान के टाइम वहाँ एक दूसरा अमल है अजान के जवाब पर, यहाँ एक दूसरा अमल है। और पैखाने के अंदर तो वहाँ से तो नहीं कर सकते, क्योंकि लफ्ज़ सलाम अल्लाह की एक सिफत भी है, अल्लाह का एक नाम भी है, अल्लाह ताला का हुवा सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल। तो
تو اس نام کو وہاں نہیں لیا جا سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ مضاف مضاف اور مضافی اور فلاں مضاف الیہ. مضاف الیہ ہاں یہ وہ کتاب سے ملے گا. ہاں ملے گا، کتاب میں ہے. میں ابھی نکالی کے دے دیتا ہوں. اصل میں کیا کتاب سے آپ سمجھیں گے نا تو ٹائم کچھ دوسری چیزیں اس میں ضروری چیزوں کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور زیادہ ایگزامپلس لے کے سمجھے تو جلدی سے. ہاں تو کتاب کے اندر ایگزامپل تو زیادہ نہیں ملیں گے جتنا میں دیا ہوں. کتاب سے پڑھنے میں ٹائم زیادہ لگے گا. اب دیکھو کتاب کے اندر یہ والا ایک جملہ ہے مرکب اضافی جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو. جیسے کتاب قاسمین، قاسم کی کتاب، عالموں کا رب. اب اس میں اتنا ہی دیا گیا. میں جو بول رہا ہوں اس کو انگلش سے زیادہ میچ کرنے کی کوشش کر لو. ہاں انگلش سے زیادہ جلدی میچ. اب میچ کر لو تو اس سے زیادہ جلدی آسانی سے وہ سمجھ میں آ جاتا. اس میں انگلش سے میچنگ نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کو بہت ٹائم لگتا. نہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا. کوشش کریں. ہاں یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. قرآن پاک کو کوئی اٹھا دو. جی